بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب تمام دوستوں کو ہم اور دنیا چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، سلجوق سلطنت 11ویں صدی عیسوی اور اس کے بعد مشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی جو نسلاً اوز ترک تھے۔ دوستو، مسلم تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت عباسیہ یعنی سلطنت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی غالباً آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحرہ متوسط اور دوسری جانب عدن سے لے کر خوازم و بخارا تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا عہد تاریخ اسلام کا آخری عہد کہلا سکتا ہے، اس لیے سلجوق کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ و مقام حاصل ہے۔ سلجوقیوں کے نزول کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض مغربی طاقتوں نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کی اور عالم اسلام کے قلب میں اہم ترین مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تغرل بیگ نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے والد کا جلد انتقال ہو گیا، جس کے بعد اس کے دادا سلجوق نے اس کی پرورش کی۔ 11ویں صدی کے اول میں تغرل اور اس کے رشتہ دار الافراسیاب سلطنت کے ہاں خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ غزنویوں نے اسے بخارا سے نکال دیا تھا۔ اس دوران تغرل اور اس کے زیادہ تر عزیز الافراسیاب کے وفادار رہے، اگرچہ آپس میں ان کے اختلاف تھے۔ اس کے باوجود غزنویوں کے خلاف انہوں نے 1032 میں ہونے والی جنگ میں حصہ لیا، تاہم بعد از سلجوقیوں نے وفاداریاں بدل لیے۔ سلجوقیوں نے غزنوی سلطنت کے قریب ہونے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر اس سے دوری اختیار کر لی اور نوبت جنگ تک آن پہنچی۔ ابتدا میں سلجوقیوں کو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ خوازم تک محدود ہو گئے، لیکن تغرل اور اس کے بھائی چغری کی زیر قیادت انہوں نے 1028 میں مرو اورنچیا پور پر قبضہ کر لیا۔ ان کی جانشینیوں نے خراسان میں مزید علاقے فتح کیے اور 1037 میں غزنی پر حملہ کیا۔ 1039 میں ایک جنگ میں انہوں نے غزنوی سلطنت کے بادشاہ مسعود اول کو شکست دے دی اور مسعود سلطنت کے تمام مغربی حصے سلجوقیوں کے ہاتھوں میں آ گئے۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں فتح حاصل کرنے کے باوجود غزنوی سلجوقیوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور چھوٹے علاقوں تک محدود ہو گئے۔ 1055 میں تغرل نے بنی بویا کے سلطنت سے بغداد چھین لیا۔ سلطان ارپرسلان اپنے چاچا تغرل بیگ کے بعد سلجوقی سلطنت کے تخت پر بیٹھا اور اس نے 1064 میں ارمانیہ اور جارجیا کو سلطنت میں شامل کر لیا۔ وہ ایک بہت بیدار مغز اور بہادر حکمران تھا۔ اس کے عہد میں سلجوقی سلطنت کی حدود بہت وسیع تھی۔ اس نے پہلے ماورا النہر کو اپنی سلطنت میں شامل کیا، پھر فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوقیوں کا اثر و اقتدار بڑھ گیا۔ بازنطینیوں نے حملہ کیا تو ملازگرت کے مقام پر ان کو عبرتناک شکست دی سلطان الپرسلان نے، اور قیصر روم کو گرفتار کر لیا۔ قیصر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا بلکہ اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے شادی کروا دی اور ارمانیہ اور جارجیا کے علاقے اس کو دے دیے۔ خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے خوارزمی گورنر یوسف الخوارزمی کی تلوار سے شدید زخمی ہوا اور 1072 کو محض 42 سال کی عمر میں ان کا انتقال کر گیا۔ سلطان الپرسلان کو مرو میں ان کے والد چغری بیگ کی قبر کے برابر دفن کیا گیا۔ سلطان الپرسلان کے جانشین ملک شاہ اول اور ان کے 2 ایرانی وزراء
نظام الملک اور تاج الملک کی زیر قیادت سلجوق سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی، جس کی مشرقی سرحدیں چین اور مغربی سرحدیں بازنطینیوں کے سلطنت سے جا ملی تھی۔ ملک شاہ نے دارالحکومت رے سے اصفہان منتقل کر دیا۔ اس دوران نظام الملک نے بغداد میں جامعہ نظامیہ قائم کیا۔ ملک شاہ کے دور حکمرانی کو سلجوقیوں کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ 1087 میں عباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو سلطان مشرق و مغرب کا خطاب دیا۔ ملک شاہ کے دور میں ہی ایران میں حسن بن صبا نے زور پکڑا، جس کے فدائین نے کئی معروف شخصیات کو موت کے گھاٹ اتار دیے۔ 1092 میں ملک شاہ اول کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں اور بیٹوں کے درمیان اختلاف کے باعث سلطنت تقسیم ہو گئی۔ سلجوقی سلطنت کی سیاسی زوال کا آغاز اور ملک بھر میں پھیلی خانہ جنگی سے مسلم امت کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنے والی آخری قوت کا بھی خاتمہ ہونے لگا، تو بعض مغربی طاقتوں نے اسے غنیمت جانا اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے لینے کی خواہش کو عملی پیمانے کا آغاز کیا۔ اس طرح ان جنگوں کا آغاز ہوا جنہیں صلیبی جنگوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جنگیں طویل عرصے تک مسلمانوں پر مسلط رہے۔ ان جنگوں کے آغاز پر یورپ سے بیت المقدس کے راستے میں عیسائیوں کا سب سے اولین ٹکراؤ سلجوقی مسلمانوں کی حکومت سلاجقہ روم سے ہوا۔ سلجوقیوں نے شروع میں مغربی طاقتوں کو بآسانی شکست دی، لیکن بعد از ایسا کرنا ممکن نہ رہا۔ مغربی طاقتوں نے پہلے صلیبی جنگ میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، جبکہ اس جنگ سے قبل سلجوق فاطمیوں کے ہاتھوں فلسطین گنوا چکے تھے۔ صلیبیوں اور منگولوں کے حملے سے سلجوقیوں کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو کر رہ گئی، اور بالآخر 1260 کی دہائی میں منگولوں نے اناطولیہ پر چڑھائی کی، اور اس کے ساتھ سلجوق سلطنت سلاجقہ روم کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرے، تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔